سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور یہ اس نیت سے عرض کیا جاتا ہے کہ جتنا بھی ہمارے دل میں ان حضرات کے دکھوں کا صدمہ ہوگا اتنا اجر ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ ان لوگوں کو بڑی رعایتیں عطا فرمائیں گے جن کے دلوں میں درد عثمان ہے، عثمان کی شہادت کا دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے۔ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے تھے، قرآنی آتے ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، کوئی ویسے کیسے بنائی ہوئی نہیں۔ جس درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے بیعت کی، اللہ کو اس درخت پہ بھی پیار آ گیا۔ اس کے پتوں پہ مبارک ہو، اس کی شاخوں پہ مبارک ہو، جس کے نیچے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ سفیر بنا کر کے بھیجا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس لیے بھیجا تھا کہ مکے والوں پہ تیرے بڑے احسانات ہیں، تو ان پر بڑا خرچ کیا کرتا تھا، غریبوں پہ، یتیموں پہ، محتاجوں پہ۔ غریب پروری عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سرشت میں پہلے سے ہی تھی، یہ نہیں کہ اسلام کے بعد اس نے خرچ کرنا شروع کیا۔ اسی لیے بھیجا کہ عثمان تیرے مکے والوں پہ احسانات ہیں، وہ لوگ تیری عزت کرتے ہیں، تو جا سفارتی مہم کو میرا پیغام لے کر جا۔ میں لڑنے نہیں آیا، میں تو صرف عمرہ کرنے آیا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرنے آیا ہوں، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، مکے والے بڑے خوش ہوئے، مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد کہنے لگے عثمان چل، بیت اللہ کا تجھے طواف کرا کے لائے، خانہ کعبہ کی زیارت کرا کے لائے، طواف کر لے، عمرہ کر لے۔ اندازہ لگاؤ، سال دو سال جس کو کئی سال گزر گئے ہوں، طواف نہیں کیا، زیارت نہیں کی، اور ہو وہ مکے کے رہنے والا باشندہ، اور مکے والے اس کو خود کہہ رہے ہوں، مکے والے اس کو خود کہہ رہے ہوں کہ چل طواف کرا کے لائیں۔ لیکن اندازہ لگا عشق میں کبھی فرق نہیں آیا کرتا۔ جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، او لوگوں میں طواف کرنے نہیں جاؤں گا، میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے گھر کا چکر لگانے نہیں جاؤں گا، اس لیے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم نے روک دیا ہو، وہ باہر 6 میل پہ رکے بیٹھے ہوں، ان کے علاوہ میں اکیلا طواف کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے کو بھی تیار نہیں، عبادت کرنے کو بھی تیار نہیں۔ مکے والوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے قید کر دیا، وہاں خبر پہنچ گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
اللہ کے پاک پیغمبر کے دل میں دکھ پہنچا، صحابہ کرام رو رہے ہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، میرا ارادہ لڑنے کا نہیں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، لیکن خون عثمان اتنا سستا نہیں کہ میں ان کو شہید کرا کے یوں چلا جاؤں۔ اور لوگوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میں جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لے لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک دو نہیں، ہزاروں صحابہ کرام ہے، 1400 کی جماعت ہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، موت کی بیعت کی، مر جائیں گے پیٹھ نہ پھیریں گے، رخ پھیر کے نہ جائیں گے، کالی کملی والے تجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کر لی۔ اللہ جل شانہ کو اس بیعت پہ اتنا پیار آیا، اور میرے عثمان کے خون کی قدر کرنے والوں، میرے عثمان کی عظمت کرنے والوں، میرے عثمان سے محبت کرنے والوں، لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے شان قہاری کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، لقد رضی اللہ، 1400 کے 1400 مسلمانوں تم سے میں راضی ہو گیا۔ عن المؤمنین، ان سارے مومنوں سے، سارے مسلمانوں سے، سارے صحابہ کرام سے میں پکا پکا راضی ہو گیا، جنت میں نے تمہارے لیے واجب کر دی۔ الہی بعض لوگ ان لوگوں میں شامل نہیں، مدینے میں ہے، ادھر ادھر ہے، کن لوگوں سے راضی ہو گیا؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی، میں نے دنیائی میں اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ، میں ان سب سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، الہ العالمین، کہیں آپ یوں ہی دریائے کرم جو اس میں آ گیا یوں ہی راضی ہو گئے، کل کو بھی تو یہ غلطی کر ڈالیں گے، آخر زندگی ہے، جوانی بھی ہے، عمر بھی ہے، کل کو یہ کچھ اور نہ کر بیٹھے۔ فرمایا ظالموں ان کی تو بات نہ کیا کرو، فعلم ما فی قلوبہم، میں نے رضامندی کی تمغے بعد میں دیے، پہلے میں نے ان کے دلوں کو ڈھونڈ لیا، ان کا گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں، ان کی خطا کرنے کی نیت ہی نہیں، ان کی دنیا داری میں پھنسنے کا پروگرام کوئی نہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں نے صفائی کر دی، بے شک یہ معصوم نہیں لیکن یہ محفوظ ہے، گناہ ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ کس لیے نہیں جا سکتا؟ گناہ تو ہر وقت آدمی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، آپ نہیں یاد رکھتے، حافظہ کمزور ہے۔ اللہ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے چیلنج فرما رہے ہیں جو بدبخت بد نصیب
صحابہ کرام میں غلطیاں نکالا کرتے ہیں، ان کی خطائیں نکالا کرتے ہیں. وہ کتنا ہی بڑا امیر ہو، کتنا ہی بڑا وزیر ہو، بادشاہ ہو، جگیردار ہو، مولوی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، لیڈر ہو، اللہ فرماتے ظالموں، جن کے دلوں میں میں نے خطا کا شیبہ ہی نہیں رہنے دیا، جن کے دلوں کو میں نے صاف کر دیا، جن کے دلوں میں نے جھانک کر دیکھ لیا، فعلم ما فی قلوبہم، ان پر الزام نہ لگاؤ ورنہ تم جہنم کے انگارے بن جاؤ گے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں 1400 مسلمانوں نے بیعت کی. اللہ نے دنیا ہی میں رضامندی کے، خوشنودی کے، جنت کے ٹکٹ عطا فرما دیے. اور آگے قرآن دیکھو، سورہ فتح کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ظالموں ان کی بات نہ کیا کرو، یہ جب میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، موت کی بیعت کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. وہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم اور عثمان اور علی اور طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تم بظاہر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، تمہیں نظر نہیں آیا، تمہارا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ پہ تھا، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا عظیم مرتبے والا صحابی، مدینہ پاک، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. حضرت عثمان کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رو رہے ہیں. فرمایا میرے عثمان کیا بات ہے، کیوں روئے؟ نے کہا جی آپ کی لڑکی فوت ہو گئی، دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، رشتہ داری میری آپ سے ختم ہو گئی، اس لیے رو رہا ہوں کہ رشتہ داری دنیا ہی میں ختم ہو گئی. ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کس نے بتایا کہ میں نبی کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، قیامت میں بھی ختم نہیں ہوگا میرا رشتہ. وہ عثمان جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پریشان حال ہو جاتے ہیں. ایک بیٹی دی، جب وہ انتقال کر گئی تو پھر دوسری دی. اور حدیث پاک میں ایک لفظ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بھی فوت ہوگی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، تو یوں فرمایا میرے عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، مرتی جاتی ساری تجھے دیتا چلا جاتا، تمام کی تمام تجھے ہی میں دیتا رہتا، حتیٰ کہ 40 کی 40 تجھ پر ہی ختم کر لیتا. کتنا عظیم جوان ہے، کتنا عظیم مرتبے کا مالک ہے. میری ساری امت میں اتنے صبر والا جوان کوئی نہیں آیا. اندازہ لگاؤ، جس نے 900 اونٹ ایک وقت میں پیش کیے ہوں، جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر اپنی جیب سے ادا کیا ہو، سارا خرچہ چکایا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. مدینے پاک کے قریب ایک پہاڑ ہے،
اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چار حضرات تشریف فرما کھڑے ہیں. پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ پیر مارا اور فرمایا اسکن، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، 2 شہید موجود ہیں. بہت پہلے خبر دے دی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے. پھر ایک دن ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرے عثمان، اللہ تعالیٰ جل شانہ تجھے ایک مرتبہ عطا فرمائیں گے، تجھے اللہ پاک کے کرتا پہنائیں گے، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، اترنے نہ دینا. اشارہ اس طرف تھا مدینہ لوگ چھوڑوائیں گے تجھ سے، اگر مجھ سے محبت ہے، میرے مدینے سے پیار ہے، پھر مدینہ نہیں چھوڑنا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنا تو درکنار، مدینہ چھوڑ کر بھاگ جانا تو درکنار، مدینے کی گلیوں کی ذرہ برابر بے ادبی بھی گوارا نہیں کی. اندازہ لگاؤ جس کی فوج میں علی جیسے جرنیلوں، سعد ابی وقاص جیسے کرنیلوں، شیر خدا علی مرتضیٰ جیسے جرنیلوں، بڑے بڑے صحابہ کرام آئے، اجازت دو ان باغیوں کو منٹوں میں نمٹا دیں گے. جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، مسجد نبوی میں ایک کونے سے باغی اٹھ کر کہنے لگا عثمان آواز نہ نکال. اللہ اکبر. پروپگنڈا غلط میں پھیل جائے تو مسلمان بہت جلدی شکار ہو جاتا ہے. آج بھی تو پروپگنڈا ہی ہو رہا ہے نا سارا. پھر دوسرے کونے سے آواز آئی، تیسرے کونے سے آواز آئی، حتیٰ کہ وہ عصا مبارک، وہ لاٹھی، وہ لکڑی جو ہاتھ میں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمانے لگے تھے، ظالموں نے چھین لی، اس کو توڑ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے ہیں اور ظالموں، میرے نبی کی لاٹھی، ابو بکر صدیق کی لاٹھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی لاٹھی تم نے توڑ دی. مجھے شہید کر دیتے، مجھے ذبح کر دیتے، مجھے ختم کر دیتے، اتنا دکھ نہ ہوتا، تم نے میرے محبوب کی لکڑی کے ٹکڑے کر دیے. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ ہر وقت صحابہ کرام کی جماعت کی گروہ کی تعریفیں فرماتے ہیں. فرمایا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتے میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، مٹانے والی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اور مرد تو مر گئے، عورتوں نے کمال کر دیا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، سارے جان کے مسلمانوں کی اماں ہے. ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لایا، بیٹی کو ملنے کے لیے، دھی سے ملاقات کرنے کے لیے مدینے آیا، گھر میں آ گیا، بیٹھنے لگا.
وہ جو ٹاٹ سی، وہ بسترا سا، وہ کپڑا سا جس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے سردار آرام فرماتے تھے، کیا بسترے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن گیا اور میں نے جا کر کے دیکھا آپ آرام فرما رہے ہیں، کرتا مبارک اتارا ہوا ہے۔ جب میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو وہ کھجی کے بوریے کے نشانات آپ کے تمام جسم پہ ابھرے ہوئے تھے، اور میں نے سارے گھر میں جھانک کر دیکھا ایک کونے میں 2 مٹھی جو پڑے ہوئے تھے صرف۔ یہ کائنات ہے دو جہان کے سردار کی۔ آج میری تیری ہر وقت تمنا ہے، آرزو و خواہش ہے بڑا بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، وزیر بن جاؤں۔ اسی نیت کے رکھتے رکھتے مر جاتے ہیں ہم۔ یہی پروگرام ہے، یہی ہر وقت کی سوچ ہے، یہی دماغ میں ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگا آقا دو جہان کے سردار کا بسترا بھی دیکھو، گھر بھی دیکھو، آپ کا لباس بھی دیکھو، آپ کا کھانا مبارک بھی دیکھو، بادشاہ لوگ دنیا میں مزے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، آخرت کی موج، آخرت کی موج ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ نے ہم سے آخرت کی موج کا، آخرت کی راحت کا، آخرت کے سکون کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ مولا میں اکیلا، سنو توجہ کرو، فرمایا مولا میں اس جنت میں اکیلا کیسے جی لگاؤں گا؟ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ سارے انصار کو معاف کر دے، سارے مہاجرین کو معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وفادار نبی، عرش عظیم پہ بھی یہ امت یاد ہے، معراج شریف کی رات میں بھی یہ امت یاد ہے۔ اللہ کہتا فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان کا اللہ اور رسول کے درمیان میں فاصلہ، لیکن اتنے فاصلے کے موقع پر بھی، دیدار الہی کے وقت بھی، لقاء خداوندی کے وقت بھی، اللہ کی زیارت کے وقت بھی، کبھی سوچا تو کر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے یتیم مکہ نے تجھے یاد کیا ہے۔ آج ہم شادیوں میں یاد کرنے کو تیار نہیں، جوانی میں یاد کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح صبح شام درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اصل تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں صبح کی، بڑے بڑے حاجی نہیں پڑھتے، مجھے پتا ہے، بڑے بڑے غازی، بڑے بڑے مولوی ملا صبح کی نماز کا رگڑا کاٹ جاتے ہیں، پر جو آئے بھی تو فجر کی نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے یہاں کوئی پتھر برسنے والے ہیں۔ گھر میں جا کر کتنی دیر ان کو بک کرنی پڑے، دیر لگ جائے، توفیق نہیں اللہ کے دربار میں بیٹھ کر جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے یاری لگائی، اللہ فرماتے ہیں او لوگوں ان کے کردار کی بات نہ کرو، ان کے عمل کی بات نہ کرو، ان کے قیامت قبر حشر کی بات نہ کرو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی دلوں پہ ایمان لکھ دیا، ہاتھ میرا، قلم میری، دل صحابہ کرام کا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اس یاری کا ہی تو صدقہ ہے، اس یاری کا ہی تو طفیل تھا، ورنہ اندازہ لگاؤ یہاں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر عثمان دے، رقم عثمان کی لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد عثمان غنی بنا کر کے دے، 900 اونٹ ایک ایک جنگ میں عثمان پیش کرے، 5 دن کے فاقے نبی کے عثمان غنی کھلوائے، اہل مدینہ پہ کئی سو اونٹ غلے کے صدقے عثمان کرے، ہر وقت دے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ادا عثمان کرے، شادی کا خرچہ عثمان پیش کرے، ہر صحابی کی خدمت میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے یہ مال قربان کرے۔ بھلا اتنا عظیم قربانیاں دینے والا اپنے پیسوں سے کنواں خریدا ہوا، اپنے پیسوں سے مسجد کی زمین خریدی ہوئی، تم سوچ نہیں سکتے عثمان کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی، 40 دن کا پیاسا عثمان بیٹھا ہے، پیسے اپنے، رقم اپنی، گھر سے دی، مسلمانوں پہ احسان کیا، اور یوں ہی نہیں کہ سرے راہ کو خرید دیا ہوگا، بلکہ اس کنویں کا پانی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حسنین کریمین نے پیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا، اور مستورات نے، صحابیات نے، سب نے، سارے مدینے کے انصار مہاجرین نے پیا۔ لیکن کمال لوگ آج عثمان کو پانی کی بوند نصیب نہیں۔ ایک اللہ والا مشک بھر کے لانے لگا، چوری کر کے پانی عثمان کے لیے لانے لگا، ایک باغی نے دیکھ لیا، اس نے مارا تیر، سارا پانی زمین پہ بکھیر دیا، پانی جانور پی رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، داماد رسول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی کی گھونٹ نہیں۔ بالا خانے میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں فلانا صحابی موجود ہے، فلانا صحابی موجود ہے، عرض کیا گیا سارے موجود ہیں، فرمایا لوگوں کچھ تو خیال کرو، جو مسجد میں نے بنا کر دی، زمین خرید کے دی، اس مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں۔ ذرا تصویر کا رخ سمجھو، بڑا عجیب ہے، ادھر یوں بھی ہے، ادھر اگر کوئی جرنیل آیا اپنا، علی مرتضی آئے کہ اجازت دو میں ان کو ماروں، نا 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 نا، میرے یار کا شہر مدینہ ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، بڑا پیارا شہر ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لیکن اعلان کر دیا خبردار مدینے کی بے ادبی نہیں کرنی۔ یہ سارے بڑے ادب والے تھے، میں نے بتایا نا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پہ بیٹھنے لگے جس بستر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ مرتبہ دیکھو، مقام دیکھو، حالت دیکھو، 1,24,000 انبیاء کی سرداری کا سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، چاند سورج سلام کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جب میرے شکم میں تھے، جب میرے پیٹ میں تھے، سورج مجھے جھک جھک کے سلام کیا کرتا تھا، چاند مجھے جھک جھک کر سلام کیا کرتا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم مرتبے کے مالک، بھوک اور پیاس سے وقت گزارنے والے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اللہ نے صبر دیا، پھر بھی یہ نہیں کہتا جاؤ ان کو مارو، مجھے ستاتے ہیں، مجھے پیاسا مار دیا، مجھے بھوکا مار دیا، میرے بچوں کو بھوکا مار دیا، جاؤ ان کو مارو۔ خود پوچھنے بھی جو آتا ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دو، ہم شیر خدا کی بیٹی ہیں، فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں، ان باغیوں کو مار کے بھگا دیں گے۔ فرماؤ میرے بھتیجوں ذرا آگے کو، سر پہ ہاتھ رکھ دیا عثمان نے، پیاسا ہاتھ، بھوک والا ہاتھ، پریشانی والا ہاتھ، فرمایا خبردار مدینے میں کسی کو ایک انگلی بھی نہ لگانا، میری وجہ سے مدینے کی بے ادبی نہ کر دینا۔ تمہیں معلوم ہے یہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، قدم مبارک لگے ہوئے ہیں ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر علاقے میں، ان گلیوں پیروں کے نشان کا بھی میں ادب کروں گا۔ سارا دن قرآن کی تلاوت کر فرماتے ہیں، ساری رات قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ پیاسا عثمان، بھوکا عثمان رضی اللہ تعالی، رنگت بدل گئی، بھوک اور پیاس نے چہرہ بدل ڈالا، ایک دو دن کی بات تو نہیں۔ اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ 3 دن کی پیاس کا تو تجھے یقین ہے، کربلا کی وہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن 18 دن یا 40 دن کی پیاس کی طرف تیری نگاہ کبھی نہیں گئی۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، داماد رسول پر نگاہ نہیں پڑتی، شہید مدینہ پہ نگاہ نہیں پڑتی، امام مظلوم پہ تیری نظر نہیں پڑتی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا صبر والا، اتنا تحمل والا، اتنا ضبط والا، اتنا اخلاق والا، مارنے والوں میں سے کسی نے آ کر پہلے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا مارا۔ کتنے دنوں کا بھوکا عثمان، پیاسا عثمان قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، داڑھی پکڑ کے جھٹکا دیا، جھٹکا مارا۔ کوئی اور ہوتا، تیری ماں، تیری بہن، تو کون ہے؟ عثمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں داڑھی پکڑ کے جھٹکا دینے والے، اگر تجھے تیرا باپ یہ حرکت کرتے دیکھ لیتا، دوسرے لوگ دیکھ لیتے، تجھ سے ناراض ہو جاتے۔ اندازہ لگاؤ، بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، نبی کا دوہرا داماد ہے، ذی النورین ہے، ذی الہجرتین ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا محبوب صحابی ہے، 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ ایک ظالم آ کر اس کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا مارتا ہے، نہ گالی ہے نہ بددعا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر تجھے تیرا باپ دیکھ لیتا یہ حرکت کرتے ہوئے، تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ کہوں گا کہ اس زمین پہ، آسمان کے نیچے،
عثمان کے مقابلے کا آدمی کوئی نہیں آیا صبر کرنے والا. اور ایک بے بس بے کس صبر کرے وہ اور بات ہوتی ہے. سہارا ہی کوئی نہ ہو, سننے گننے والا ہی کوئی نہ ہو, وہ صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہاں عثمان کی فوج ہے, یہاں عثمان کی پولیس ہے, عثمان کا اقتدار ہے, حضرت عثمان کی خلافت ہے, حضرت عثمان اس وقت بھی حکمراں ہیں. آج معمولی آدمی معاف نہیں کرتا کسی کو. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا دیا, نہ بددعا دی, نہ گالی دی, نہ کچھ اور کا. ذرا لفظ تو دیکھو جوان, اگر یہ کام کرتے ہوئے تجھے تیرا باپ دیکھ لیتا تجھ سے ناراض ہو جاتا. ہاتھ نہیں پکڑا تھا, بازو نہیں پکڑا تھا, ریش مبارک عثمان کی داڑھی پکڑی تھی. صبر دیکھو جوان کا. ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا, حضرت میلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی نے یوں آگے ہاتھ اڑا دیا, یہ انگلیاں ساری کٹ گئی. پھر ایک ظالم نے حضرت نیلا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. یہاں عثمان بول اٹھے, او ظالموں ابھی تو سانس آ جا رہے ہیں, میری غیرت پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, میری آبرو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, میری عزت پہ حملہ نہ کرو. میں نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کی حفاظت کی, اپنی نگاہوں کی حفاظت کی, تو میری آبرو پہ میری عزت پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. لوہے کی سلاخ اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں ماری ہے. خون کا پھوارا چھوٹا ہے, اللہ کے قرآن پہ پڑا ہے, قرآن گواہ ہے. فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ایت بھی وہی ہے, خدا کہتا ہوں میرے عثمان میں تیرے لیے کافی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جو کچھ تیری ساتھ بن رہی ہے میں دیکھ بھی رہا ہوں, میں سن بھی رہا ہوں, مجھے سارا معلوم ہے. کیا وقت ہوگا, کیا اندازہ کر سکتے ہیں میں اور آپ, جن کے یہاں ایمان یقین کا معمولی شعبہ بھی بڑا مشکل سے ہے. ہم ان جوانوں کی قربانیوں کا کیسے یقین کریں؟ اللہ جب عثمان کے فاقے بڑھ گئے, عثمان کی پیاس بڑھ گئی, تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے گھر والی سے فرمایا وہ میرا پاجامہ نکال کر لے آ, وہ میرا پاجامہ نکال کر لے آ. کیا کرو گے آج پاجامے کا, کیا ضرورت پڑ گئی؟ کبھی تو پہننا نہیں ہے, آج کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا بھوک اور پیاس کی تنگی میں ابھی ابھی نیند سی آ گئی, گیل سی آ گئی, غنودگی سی آ گئی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھے ابھی ابھی زیارت ہوئی. آپ نے مجھے فرمایا او میرے بھوکے عثمان, او میرے پیاسے عثمان, او میرے مظلوم عثمان.
او مجھ پر قربان ہونے والے، ساری زندگی مال و دولت کی قربانی دینے والے، ساری زندگی میں مال و دولت کو ایمان یقین پہ لٹانے والے، او میرے بھوکے عثمان، او میرے پیاسے عثمان، او میرے بغیر ساری کے کئی دن کے کھائے بغیر روزہ رکھنے والے عثمان، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ افطاری پہ کوئی کسی رشتہ دار کو بلاوے گا، کوئی اپنے یاروں کو بلاوے گا، کوئی خاندان والوں کو بلاوے گا، کوئی برادری والوں کو بلائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذی-النورین پیاسے بھوکے عثمان کو فرما رہے آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ ایمان تو ان لوگوں کا تھا، جنت تو ان لوگوں کی ہے، قربانیاں تو انہوں نے دی۔ ایک دن یہ نہیں فرمایا او لوگوں میں نے مسلمانوں پہ کتنا خرچ کیا، اس کا بدلہ یہ دے رہے ہو؟ کنویں میں نے خرید کے دیے، مسجدیں میں نے تمہیں بنا کر دی، تم بھوکے مرتے تھے مدینے میں نے کئی سو اونٹوں کی قطار بمیں اونٹوں کے تم پر صدقہ کر دیا، بیواؤں کو میں نے کھلایا، یتیموں کو میں نے کھلایا، محتاجوں کو میں نے کھلایا، مدینے والوں کو میں نے کھلایا۔ ایک دفعہ بھی یہ بات عثمان منہ پہ نہ لائے۔ آج 2 گلاس لسی کے پلا کر کے اگر کوئی سامنے سے بول پڑے کتنا غصہ لگتا ہے، خون جل جاتا ہے۔ عثمان تیرا کلیجہ کائے کا بنا ہوا تھا، اتنی بڑی بھوک، اتنی بڑی پیاس، ساتھ دینے والے جرنیل موجود، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھ لے جانے والے موجود، پر تیرے دل میں مدینے کی کتنی عظمت ہے، مدینے کی پاکیزگی کتنی ہے، مدینے پاک کا کتنا بڑا ادب ہے تیرے دل میں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آج روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ اچانک تھوڑی سی دیر کے بعد ایک طبقہ اور جنہوں نے آ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اور غیرت کے لیے پہلے فرمایا اس لیے پاجامہ پہنتا ہوں تحمد منجلا دھوتی ادھر ادھر نہ ہو جائے، لوگ چھرے ماریں گے، لوگ سلاخیں ماریں گے، خنجر ماریں گے، تلوار چلائیں گے، تڑپنے میں، پھڑکنے میں، دکھ میں، درد میں، کہیں ادھر ادھر ہونے میں میری نگاہ میرے ننگ پر، میری شرمگاہ کی جگہ، میری غیرت کی جگہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ چٹی داڑیوں والے چاہے جہاں پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے سے عورتیں گزر رہی ہوں، نیچے کو منہ کر لیا بس۔ غیرت عثمان اندازہ لگا یہ ان باتوں کا وقت ہے جس وقت میں سبق پڑھا رہا ہے عثمان لوگوں۔ شرم اتنی چیز ہے، غیرت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر مرتے وقت بھی کسی کی شرمگاہ پہ نگاہ پڑ جائے تو بری بات ہے۔ مدینے کا ادب کرنے والے یہی لوگ تھے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ بستر اٹھا کر لپیٹ کے رکھ دیا جس پہ ابو سفیان بیٹھنا چاہتا تھا، باپ ہے، وہ ناراض ہو کے کہنے لگا ام حبیبہ تم بڑی بے ادب ہو گئی، بگڑ گئی مدینے میں آ کے، نبی کے گھر میں آ کے بدل گئی۔ انہوں نے کہا نہیں ابا، میں یہاں آ کر بن گئی، میں نے ادب سیکھ لیا،
میں نے احترام سیکھ لیا، میں نے عظمت سیکھ لی، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کے نیچے اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، لیکن میں بے ادب نہیں، نبی پاک کا پاک بستر مشرک کافر باپ کے نیچے نہیں بچھایا جا سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، عثمان اللہ نے تجھے کرتا شہادت والا پہنا دیا، لوگ اتاریں گے، تم نے اتارنا نہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس پر میں اپنی توحید کا رنگ چڑھا دوں کوئی اتار نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے منافق، ساری دنیا کے مشرک، ساری دنیا کے یہودی عیسائی مل کر کوشش کریں، پوری طاقت لگائیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے ایمان کا مول نہیں پا سکتے۔ یہ ایمان جن کا اللہ کہتے جن پر ایمان میں نے لکھ دیا، اتنی عظمتوں کے مالک ہیں یہ لوگ۔ خون عثمان اللہ کے نزدیک اتنا پیارا، 1400 آدمیوں پہ جنت واجب ہو گئی۔ درخت کو کا بھی اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کر دیا اور فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ، اور میں نے ان پر سکینہ بھی نازل کر دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور میں نے فتح خیبر کی ان کو خوشخبری سنا دی کہ تم نے خون عثمان سے جو پیار کیا، بیعت کی، تمہارا تو ارادہ تھا نہ لڑنے کا میرے عثمان کے لیے، میرے عثمان سے پیار کرنے والوں آؤ، میں تمہیں مال غنیمت بھی دوں گا اور خیبر کی فتح میں تمہیں بہت بڑی دولت عطا کروں گا۔ میرا ایمان ہے آج بھی جس کے دل میں عثمان سے پیار ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پیار ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرنے والوں سے نفرت ہے، یہ بھی عین ایمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن آج کل عید جیسی خوشی منا رہے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی زیادتی ہوئی، اتنا بڑا ظلم ہوا، اور پھر ملتان کے مسلمانوں، کوئی باپ کے سامنے شہید ہوا ہوگا، کوئی بیٹے کے سامنے شہید ہوا ہوگا، کوئی اماں کے سامنے شہید ہوا، کوئی بہن کے سامنے شہید ہوا۔ عثمان وہ مظلوم ہے جو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوا، مدینہ پاک میں شہید ہوا۔ تم کہتے ہو جی وہ تو بڑے اخلاق والے، اور جو عثمان کا دشمن ہے وہ دو جہان کا دشمن ہے اور مسلمان کا دشمن ہے، وہ تیرا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اس کے ساتھ لگے گا تیرا بھی بیڑا غرق، اس کا بھی بیڑا غرق۔ میں تمہیں ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں جو تم آزما، لیکن تم کرو گے کیا؟ تمہارے پلے یقین عمل تو ہے نہیں۔ جو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی صحابی کو جو گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، میں باوضو بیٹھا ہوں، جمعے کا وقت ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں تمہیں قسمی اعلان کرتا ہوں، وہ اپنے منہ میں ٹوتھ پیسٹ منجن کتنا ہی کر کے دیکھ لے، اس کے منہ سے کبھی بو نہیں جا سکتی۔ کتنی دور بیٹھ کر کے بات کر کے دیکھو، خدا کی قسم اس کے منہ سے بدبو آئے گی، اس کے پسینے سے کرار جیسے پسینے کی بو آئے گی۔ صحابہ کا دشمن کوئی معمولی بات ہے؟ نبی سے تو گوارا نہ ہوا،
روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میرا عثمان بھوکا ہے، آخر تشریف لائے نا۔ عثمان جس کا تھا وہ آ گیا کہ نہیں؟ گنبد خضرا میں درد پیدا ہوا، گنبد خضرا میں تکلیف پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بلا لیا، آ جا، اب یہ دنیا تیرے جوگی نہیں، تو میرے پاس آ، اکٹھا روزہ افطار کریں گے۔ تم تو صرف کاروں کو دیکھتے ہو، افسروں کو دیکھتے ہو، تم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا مدینے والے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، مدینے کے یاروں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ جو عثمان کا نہیں، وہ رقیہ کا نہیں، جو عثمان کا نہیں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نہیں، اور جو پیغمبر کے خاندان کا نہیں، وہ تیرا نہیں، وہ میرا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ خاص طور سے دن آ رہے ہیں، لوگ صحابہ کرام کا گلہ کریں گے، تم صحابہ کرام کی تعریف کرو، ان کی مدح سرائی کرو، ان کے نام پہ صدقہ خیرات کرو، ان کے نام پر قرآن کریم پڑھ کے ایصال ثواب کرو، اللہ سے اللہ کے حضور میں ان کے درجات، ان کے درجے تو بلند ہیں، اپنے درجے بلند کرانے کے لیے ان کے لیے دعائیں خیر مانگو۔ اس لیے سیدنا عثمان ذی النورین مظلوم شہید مدینہ امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی اس شہید عظیم اور شہید مدینہ امام مظلوم کی شہادت کے صدقے میں قربانی